السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ ناظرین، آج میں جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک شو کے اندر ایک آدمی ہے جو ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بڑے گھٹیا الفاظ بول رہا ہے، پھر اس کا جواب سلمان خان ایک ایکٹر ہے انڈیا کا، وہ اس کو پھر جواب دے رہا ہے۔ تو کیسے ایکٹر نے ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالیٰ کے جو انہوں نے بات کر رہے تھے، کیسے انہوں نے ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ دیتے ہوئے اس کا کیا حال کیا، اس کا کیا باتوں باتوں میں کیا اس کا حشر کیا۔ تو ناظرین، پہلے تو ہم وہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس پہ ہم بھی بات کریں گے کہ آخر کیوں ایسے جس کو اللہ نے عزت دی اور اس کے بارے میں ایسے الفاظ بولے جائیں، پھر انشاءاللہ اس پہ ہم بھی بات کریں گے۔ تو چلیں ناظرین، ہم مل کے وہ ویڈیو بھی دیکھتے ہیں۔ پردے کے پیچھے کی کہانی کیا ہے؟ پردے کے پیچھے میں نے آج تک I'm 38 right now، اب تک کی لائف میں نے ان جیسا، میں فلم انڈسٹری سے بلانگ کرتا ہوں، I work with big star شاہ رخ، سلمان، ان لوگوں کے ساتھ کام کر چکا ہوں، بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ کام کر چکا ہوں، لیکن ان جیسا میں نے گھٹیا، بدتمیز اور گھمنڈی انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ تم نے ایسا کون سا کچھ کر دیا ہے لائف میں؟ وہ جو تمہارا جو انٹرویو دیکھا تھا سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے، یہ بتا دے اوقات کیا ہے تمہاری؟ کچھ نہیں، ہاں کچھ نہیں۔ چل نکال گندگی اپنے منہ سے، کھول گٹر، میں ہوں یہاں پر، گھر میں نکالو گے؟ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی تو یقین مانیے کتنا، میں کہتا ہوں زبردست وہ ایکٹر جواب دے رہا ہے اس آدمی کو جو ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں گھٹیا الفاظ استعمال کر رہا تھا۔ تو آخر ناظرین یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آخر کیا بات ہے کہ جس کو اللہ نے عزت دی اور کوئی اس کے اوپر کیچڑ اچھالے اور اس کے بارے میں بات کرے، آخر یہ وجہ کیا ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہ ناظرین اکثر عموماً آپ دیکھتے چلیں تو اگر آپ نبی یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی طرف دیکھیں نا تو ان کے دل میں بھی حسد پیدا ہوا ہے اپنے بھائی کے بارے میں، یعنی نبی یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ جب دل کے اندر حسد آ جائے، دیکھیں اللہ پاک نے اب نبی یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت تھی، اتنی محبت اور اتنا پیار تھا، اور ان سے یہ دوسرے بھائیوں سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ جس کو اللہ عزت دے اور دوسروں کو پھر وہ برداشت نہیں ہوتا، عموماً یہ ایسا ہم نے اس معاشرے کے اندر دیکھا ہے۔ تو دیکھیے ہم چلے اسے نبی یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ تو اب جیسے ہی آپ سورہ یوسف نکالیں گے تو نبی یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ پڑھیں گے، جیسا کہ قرآن کی آیت کہہ رہی اذا احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ یہ نبی یوسف علیہ السلام کو یہ خواب آیا تھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہی خواب اب باپ یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے بیٹا یہ اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، ان کے دل میں حسد پیدا ہوگا، ان کے دل میں حسد پیدا ہوگا، ان سے یہ برداشت نہیں ہوگا۔ اب حسد کی بنا کے اوپر ان بھائیوں نے، دیکھ یہ جملہ یہاں پہ نکلتے ہیں کہ نبی کے بیٹے ہیں اور حسد ان کے دل میں بھی آ گیا اپنے بھائی کے بارے میں، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ بھائیوں نے اب باپ سے کہہ کے منتیں کر کے اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کو لے گئے، باپ کے سامنے تو بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، لیکن دل میں حسد ہے۔ اب لے کے چل پڑے ہیں، جیسے ہی باپ کی آنکھوں سے دور ہوئے ہیں تو اسی بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے مارنا شروع کر دیا۔ حتیٰ کہ آپ ناظرین آپ کو ہے بلکہ علم میں بھی ہوگا، آپ نے پڑھا بھی ہوگا اور اکثر علماء سے آپ نے سنا بھی ہوگا، یہ انہی بھائیوں نے حسد کی بنا کے اوپر اپنے ہی بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو، چھوٹے بھائی کو کنویں کے اندر پھینک دیا۔ اب دیکھیں کنویں کے اندر انہوں نے تو پھینک دیا ہے، لیکن جس سے اللہ عزت ہے اور اللہ پاک نے کیا کیا، نبی یوسف علیہ السلام کنویں سے نکلے ہیں، عزیز مصر کے گھر گئے ہیں، عزیز مصر سے ادھر زلیخا سے ملے ہیں، آگے وہ پھر جیل کے اندر گئے، جیل سے نکلے تو اللہ پاک نے تخت عطا کر دیا، بادشاہ عطا کر دی، حکمرانی عطا کر دی۔ دیکھیے یہاں سے بھی جملہ یہ نکلتا ہے جس کو اللہ عزت دے کوئی ذلت نہیں دے سکتا، تو جس کو اللہ ذلت دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ تو چلیے اسی حوالہ سے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہم گفتگو کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو ناظرین یہ بھی پتہ ہوگا کہ یہ قرآن کی سورہ ناس اور سورہ فلق، چلو یہ بھی جملہ بتاتا چلوں کہ جس گھر کے اندر
جادو کے اثرات ہوں یا کوئی پریشانی یا ایسی چیزیں محسوس ہوں تو اس گھر کے اندر سورہ ناس اور سورہ فلق کی تلاوت کی جائے تو اللہ پاک ہر جادو کے شر سے اللہ پاک محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی حسد کی بنا پر جادو ہو گیا۔ حسد کی بنا پر جادو کس نے کیا؟ لبید بن عاصم تھا، یہودی تھا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظلم مبارک کے بال لیے اور اس کو 11 گرہ دے کے پرانے کنویں کے اندر دبا دیا۔ جیسا کہ آپ تفسیر ابن کثیر پڑھیں گے تو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بال کو کنویں کے اندر دبا دیا اور 11 گرہ دے دی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آتے ہیں، یعنی کہ پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو جادو ہے، یہاں پہ یہ بھی جملہ لکھا ہے جادو یہ نبیوں کے اوپر بھی ہو چکا ہے۔ تو دعا کریں اللہ پاک ہمیں یہ جو جادو ہیں جن کے دل میں حسد ہے، اللہ پاک کے حاسدوں کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ان جادوگروں سے بھی اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ اب لبید بن عاصم نے جادو کر دیا اور آسمان سے فرشتے آئے ہیں، تو آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کیا کہنے لگے، ایک پاؤں کی جانب بیٹھ گیا اور دوسرا سر کی جانب بیٹھ گیا۔ اب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں صورتیں پڑھانے لگ پڑے، یعنی کہ سکھائی ہیں۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی سورہ ناس کی تلاوت کی ہے، قل اعوذ برب الفلق ہے، سورہ فلق کی پہلے تلاوت کی ہے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ان دونوں صورتوں قل اعوذ برب الناس اور سورۃ الفلق، ان دونوں کے ملا کے 11 آیتیں بنتی ہیں۔ ادھر گرہ بھی 11 دی تھی، اور جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صورتوں کی آیتیں 11 کو مکمل کیا، ادھر 11 کی 11 گرہ کھل گئی۔ تو ناظرین یہ جو ایسے جس کو اللہ پاک عزت دے، یہ حسد کی بنا کے اوپر بندہ ان کو استغفر اللہ اس کے بارے میں باتیں کرتا ہے۔ تو ناظرین یقین مانیے آپ یہ بھی دعا کیا کریں اللہ پاک ہمیں حسد کے شر سے محفوظ فرمائے۔ ورنہ آپ کو میں ایک وہ صحابی کا تعارف کروا دوں، ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور ایک آنے والا آیا صحابی اور اس نے اپنا وضو کیا، وضو کر کے جوتا سائڈ پہ رکھا اور نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے چلے گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لگے جس نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا تو پھر میرے اس صحابی کو دیکھ لے۔ دوسرے دن بھی ایسے ہوا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہی جملے بولے، تیسرے دن بھی ایسے جملے بولے۔ ایسے ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عمر، وہ کہتے ہیں چلے میں جا کے دیکھتا ہوں آخر یہ عمل کیا کرتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے چلتا پھرتا جنتی دیکھو اس کو دیکھ لے۔ تو یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے گھر چلے گئے، ان سے جا کہنے لگے میں آپ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اہلا و سہلا مرحبا، ٹھیک ہے آپ آئیں۔ تو اب ان کے گھر چلے گئے ہیں، تو رات ایک گزری، 2 گزری، تو تیسری گزری، کہنے لگے پھر جانے لگے تو کہنے لگے کہ میں نے آپ کے اندر کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا، آخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیوں جنتی کہہ رہے ہیں؟ مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا، جو دعائیں آپ پڑھتے ہیں سونے سے پہلے وہ میں بھی پڑھتا ہوں، جو کام آپ کرتے ہیں وہ میں بھی کرتا ہوں، نمازیں آپ بھی پڑھتے ہیں نبی پاک کے پیچھے میں بھی پڑھتا ہوں، اور دعائیں میں بھی سونے سے پہلے پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، تو مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ آخر صحابی کا کہنے لگا بیٹھ جائے میں آپ کو بتاتا ہوں، آخر اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیوں جنتی کہہ رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہہ رہے کہ جب بھی میں سونے لگتا ہوں، جو بھی جس کے ساتھ ذرہ سی بھی ہوئی ہو تو میں ان کو رات کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ تو ناظرین جب بھی بندہ رات کو سونے لگے تو سب کو معاف کر کے سونا چاہیے۔ تو ناظرین دعا کریے گا اللہ پاک ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ، موت دے تو ایمان پہ۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔